نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 5 اور 6۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور مقرر فرمائے اس کے لیے منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ برسوں کی گنتی جان لو اور حساب کو معلوم کر لو۔ ما خلق اللہ الا بالحق، نہیں بنایا ہے اللہ تعالی نے ان چیزوں کو مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، ظاہر کرتا ہے اللہ تعالی نشانیاں تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 5 میں کائنات عالم کے نشانیوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالی کے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر شاہد ہے، اور یہ سب نشانیاں آیات بینات کائنات عالم کی فنا اور دوبارہ احیاء، حساب و کتاب کے بعد جزا و سزا کی دلیل ہے۔ کائنات عالم کی تدبیر، انتظام و انصرام اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی انتظام اور انصرام کا ایک جز اور ایک جھلک یہ ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ضیاء اور نور دونوں روشنی کے معنی پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اہل علم کا قول ہے، اہل لغت کا قول ہے کہ ضیاء اور نور لفظین مترادفین ہے، لیکن علامہ جار اللہ محشری کا قول ہے کہ لفظ نور عام ہے، ہر کم اور زیادہ روشنی کو شامل ہے، اور ضیاء صرف تیز روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عالم انسانیت کو زیادہ روشنی کی بھی ضرورت ہے بصورت شمس، اور کم روشنی کی بھی ضرورت ہے بصورت قمر۔ دن کو زیادہ روشنی ہوتی ہے اور رات کو ہلکی روشنی ہوتی ہے، اور یہی انسانیت کی ضرورت ہے۔ اور اب یہ جو شمس و قمر کی روشنی میں فرق اور امتیاز ہے، اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ سورہ نوح میں ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورہ فرقان میں ہے وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ ضیاء کسی چیز کی ذاتی روشنی ہوا کرتی ہے، اور نور کسی دوسرے سے مستفاد روشنی کو کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے مناطقہ لکھتے ہیں کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی،
بلکہ چاند کی روشنی یہ سورج سے مستفاد ہوتی ہے۔ نظام شمس و قمر اللہ تعالی کے قدرت کی نشانیوں کے مظاہر ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ قدر یقدر تقدیر باب تفعیل ہے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو زمان یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانے پر رکھنا، یہ تقدیر کا معنی ہے۔ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اللہ تعالی نے رات اور دن کے اوقات کو خاص پیمانہ پر رکھا ہے، بلکہ تمام چیزوں کو مقادیر پر رکھا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ منازل جمع ہے منزل کی، ظرف کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جائے نزول۔ اللہ تعالی نے شمس و قمر کے لیے ایک خاص رفتار مقرر کی ہے جس کو منزل کہا جاتا ہے۔ چاند اپنا دورہ یا دورانیہ مہینے میں پورا کرتا ہے، اس وجہ سے چاند کے منزلیں 29 یا 30 ہوتی ہے، لیکن ہر مہینے میں چونکہ چاند ایک دن غائب رہتا ہے، اسی لیے عموماً چاند کے منازل 28 ہوتی ہے۔ سورج کا دورہ یا دورانیہ سال بھر پورا ہو جاتا ہے، سال بھر میں، اسی لیے اس کے منازل جو ہے وہ 365 ہوتی ہے۔ آیات مذکورہ میں فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے علمی کہ قدرہو میں ہا ضمیر مفرد کی ہے، حالانکہ منازل شمس و قمر دونوں کی ہوتی ہے۔ منزلیں تو دو ہے اور ضمیر مفرد کا راجح ہے، تثنیہ کا راجح ہونا چاہیے تھا۔ حضرات اہل علم مفسرین جواب دیتے ہیں کہ ضمیر اگرچہ مفرد ہے لیکن ہر واحد کے اعتبار سے شمس و قمر دونوں کے منازل کو راجح ہے، اور بے اعتبار کل واحد کے امثلہ قرآن، حدیث اور عربی محاورات میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ منزلیں اگرچہ شمس و قمر دونوں کی ہے لیکن بئی مقام ضمیر صرف قمر کو راجح ہے اور چاند کی منزل کا بیان مقصود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آفتاب کے منازل آلات اور حسابات کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اور سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ تو پورا سال لگا رہتا ہے، اور مشاہدہ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آفتاب آج کون سی منزل میں ہے، مگر یہ آلات کے ذریعے اگر معلوم کیا جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن مشاہدے سے یہ بات پتہ نہیں چلتا، بخلاف چاند کے کہ اس کے حالات ہر روز مختلف ہوتی ہے، مہینے کے آخر میں بالکل غائب ہو جاتے ہیں، مختصر حساب ہے ایک مہینے کا، اور یہ جو تغیرات ہوتی ہے قمر کا یہ مشاہدہ سے معلوم ہوتی ہے اور سب لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ آیات مذکورہ میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں یہ شمس و قمر جو نشانیاں ہیں یہ اللہ کے قدرت کے مظاہر ہے، اور اس میں عالم انسانیت کے مفاد بھی وابستہ ہے۔ اس کے ذریعے سال، مہینہ اور اس کے تاریخوں کا حساب جو ہے وہ انسان معلوم کرتے ہیں، اور یہ حساب کتاب شمس و قمر دونوں سے معلوم ہوتا ہے۔
دنیا میں دو طرح کے حساب ہے، ایک شمسی ہے اور ایک قمری ہے۔ سورہ رحمان میں ہے الشمس والقمر بحسبان، فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں کے ذریعہ تاریخ، مہینہ اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن چاند کا حساب اور تاریخ عام مشاہدہ اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ سورج کے اور اس کے حسابات ما سوائے ریاضی والوں کے علم اسطرلاب کے بغیر، آلات کے بغیر عام آدمی نہیں جانتا، اور چاند کا حساب ہر شخص جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، اور اس لیے عموماً احکام اسلامیہ میں قمری حساب جو ہے چاند کا حساب معتبر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا حساب آسان ہے، لیکن شمسی حساب پر حساب کتاب جاری رکھنا، تنخواہیں دینا اور کوئی دنیاوی معاملات اس پر ڈیل کرنا یا شمسی حساب کا استعمال، یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ آپ شمسی حساب بھی جاری رکھے اور قمری حساب بھی جاری رکھے، لیکن سنت انبیاء علیہم السلام، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفائے الراشدین المہدیین یہ قمری حساب کرتے تھے، اور یہ موجب خیر ہے، موجب برکت ہے۔ الغرض مذکورہ آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے روشنی کے حوالے سے دو عظیم الشان چیزیں انسان کے لیے پیدا کی، پھر ہر ایک کا اپنا ایک رفتار ہے اور ہر ایک کے رفتار کا ایک پیمانہ مقرر ہے، نہ کبھی ان کے رفتار میں فرق آتا ہے اور نہ ان میں کبھی تقدیم تاخیر ہوتی ہے۔ یہ خدائی مشینوں سے یہ نظام چلتی ہے، نہ اس کو کبھی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، نہ گریسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پیٹرول، ڈیزل یا گیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ پورا نظام بلا توقف ازل سے چلا آ رہا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ یہ تسخیر کائنات کا ایک جھلک ہے۔ وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الملك الا له الحكم والامر۔ اللہ تعالی نے انسانوں کے فائدے کے خاطر یہ نظام بنایا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالی نے عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور آیت کے آخر میں فرمایا وما خلق اللہ ذلك الا بالحق، یعنی ان سب چیزوں کو اللہ تعالی نے فضول نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں اور انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہے۔ آیات نمبر 6 میں فرمایا کہ رات دن یکے بعد دیگرے آنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس میں توحید کی دلائل ہے، اللہ کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ کے مظاہر ہے، اور ایسا مربوط، منظم، منسق نظام موجود ہے جو نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی بدلتا ہے۔ ایک محکم اور مضبوط نظام اللہ تعالی نے بنایا ہے، اور یہ نظام بے فائدہ نہیں ہے، بغیر فائدے کے نہیں ہے۔ اس میں انسانیت کی مفاد بھی ہے، اس میں عبرت اور نصیحت بھی ہے، اور یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا جو ہے یہ انسانوں کی ذمہ دار۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ تذکیر بھی علی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی توحید پر ایمان مستحکم اور مضبوط کرنا، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا